مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ. میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا. برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ. ہو مشک عنبر یا بوئے جنت، ہو مشک عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، نظر میں اس کی ہے بے حقیقت. ارے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا. ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا. ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا. ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، ایک نظر آسماں پہ ڈال.
مرحبا جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ، کر لو چراغاں گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال، مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا، لا ریب نبیوں کے سردار آئے، لا ریب نبیوں کے سالار آئے، لا ریب نبیوں کے سالار آئے، آئے دو عالم کے مختار آئے، شاہکار رب ذوالجلال، مرحبا شاہکار رب ذوالجلال، مرحبا شاہکار رب ذوالجلال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا، جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، جود و سخاوت ہے عادت تمہاری، پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھکاری، پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھکاری، کر دو کرم آمنہ کے لال، مرحبا کر دو کرم آمنہ کے لال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا، صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو، دل کی گلی اب تو آقا بجھا دو، دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو، دکھلا دو اپنا اب جمال، مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال، مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا، شادی کے نغمے سناتے رہیں گے، شادی کے نغمے سناتے رہیں گے، جشن ولادت مناتے رہیں گے، جشن ولادت مناتے رہیں گے، وار دیں گے تم پہ جان و مال، مرحبا وار دیں گے تم پہ جان و مال، مرحبا وار دیں گے تم پہ جان و مال، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا، ایک نظر آسماں پہ ڈال، مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال، مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم، آمین۔ احادیث مبارکہ میں درود شریف کے کئی فوائد اور فضائل منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جن کا ہم میلاد آج منا رہے ہیں خوشیوں سے، فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ مزید فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ انشاءاللہ نعت کے 2 اشعار اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام زین العابدین کے کہے ہوئے چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان الديار ريح الصبا يوما الى ارض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ان الطيار ريح الصبا يوما إلى ارض الحرام باد صبا تیرا گزر ہو گر کبھی سوئے حرام، باد صبا تیرا گزر ہو گر کبھی سوئے حرام، روزے پہ لے جا نا سلام ہے جسم نبی محترم، روزے پہ لے جا نا سلام ہے جسم نبی محترم، منزاتہ نور الہدی من وجهه شمس الضحى، من ذاته نور الهدى من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى من كفه بحر الهمام، چہرہ تیرا شمس الضحیٰ رخسار ہیں بدر الدجا، چہرہ تیرا شمس الضحیٰ رخسار ہیں بدر الدجا، نور ہدایت ذات ہے اور ہاتھ دستے کرم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ درخواست کرتا ہوں زاہد بھائی سے کہ حضور سرور کونین سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مزید نعتیہ اشعار پیش کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، حلیمہ گھر کا دیوے
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ Allah. ਹਲੀਮਾ ਘਰ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਜ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮੀਲਾਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ सरकार की आमद Marhaba. दिलदार की आमद Marhaba. मदनी की आमद Marhaba. जरा झूम के बोलो Marhaba. दिल खोल के बोलो Marhaba. लब चूम के बोलो Marhaba. तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह मेरा ये दिल भी चाहता है तुसी भी मेरे घर आओ मेरा ये दिल भी चाहता है तुसी भी मेरे घर आओ तेरे कदमां दे विच पलकां बिछावां या रसूल अल्लाह तेरे कदमां दे विच पलकां बिछावां या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह तेरा खावां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं तो मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह Sallallahu alaihi wasallam. तुम्हारी दीद का शरबत बवक्ते नज़ा मिल जाए तुम्हारी दीद का शरबत बवक्ते नज़ा मिल जाए तो हो जाएगी मुझ पे मौत आसां या रसूल अल्लाह तो हो जाएगी मुझ पे मौत आसां या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह Subhanallah. मदीने पाक दे अंदर मेरी कोई इबादत है मदीने पाक दे अंदर मेरी कोई इबादत है तेरे रोज़े नू ना नज़रां हटावां या रसूल अल्लाह तेरे रोज़े नू ना नज़रां हटावां या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह तेरा खावां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह तेरा खावां मैं तेरे गीत गावां या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावां या रसूल अल्लाह या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा या नूरुल ऐनी मरहबा या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा या नूरुल ऐनी मरहबा या इमामुल क़िबलतैन या इमामुल क़िबलतैन या रसूलुस सकलैन फातिहे बदरुहुनैन राहत जाओ नूरे ऐन मुस्तफा मुजतबा या हबीबी
مرحبا. حضرات میں آپ سے التماس ہوں کہ اپنا فون رکھ دیجئے تاکہ محفل کا مزہ ہو جائے, تو اس طرح تو فائدہ نہیں ہے. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد الحسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا, رحمت للعالمین, رحمت للعالمین, سرور دنیا دی, عین حق نور یقین, جانشین و دل نشین, عین حق نور یقین, جانشین و دل نشین, مدعا و مقتدا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد الحسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا. اول و آخر ہے آپ, اول و آخر ہے آپ, باطن و ظاہر ہے آپ, حافظ و ناصر ہے آپ, حاضر و ناظر ہے آپ, حافظ و ناصر ہے آپ, حاضر و ناظر ہے آپ, ابتدا و انتہا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد الحسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا. درد کا درماں ہے آپ, درد کا درماں ہے آپ, خلق کا ارماں ہے آپ, خدا خلق کا ارماں ہے, درد کا درماں ہے آپ, درد کا درماں ہے آپ, خلق کا ارماں ہے آپ, صاحب قرآن ہے آپ, رحمت رحماں ہے آپ, صاحب قرآن ہے آپ, رحمت رحماں ہے آپ, شافعِ روز جزا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا. زندگی کے پیچ و خم, زندگی کے پیچ و خم, بن گئے ہیں وجہ غم, یا نبی محترم, ہم پہ ہو لطف و کرم, یا نبی محترم, ہم پہ ہو لطف و کرم, اختیار کبریا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا. آپ ہیں سب کے امام, آپ ہیں سب کے امام, آپ ہیں سب کے, آپ کے ہیں سب غلام, اور غلاموں کا ہے کام, پڑھتے رہنا صبح و شام, اور غلاموں کا ہے کام,
پڑھتے رہنا صبح و شام دم بدم صلی علی یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. MashaAllah, we're blessed that Rana Muhammad Iqbal Sahab has joined us, and we will definitely take advantage of his keynote speech, inshallah, today. But before we get there, inshallah, a little more like some enjoyment, because it's the Eid of the Eids. یہ عیدوں کی عید ہے تو تھوڑا سا آج ہم لبرٹی لیں گے نعت شریف وغیرہ کے لیے، اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ رانا اقبال صاحب کے خیالات سے بھی لطف اندوز ہوں گے، اس سے استفادہ کریں گے. اور آج ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کی سنت سے کیسے اس وبا کے بارے میں سبق لینا چاہیے، تو اس سے ریلیٹ کر کے آج کے دور میں ہاؤ کین وی deal with the situation, how to best deal with the situation, because we are having this program in a very unusual conditions and circumstances. So we'd like to learn that, inshallah. Moving on, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد. سبحان اللہ. آپ نے آئندہ مزید فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا تو گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ درود شریف پڑھنا کبھی نہ بھولیں. حضرت ربیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز اپنے نزدیک ترین مقام پر فائز فرما، تو اس کے لیے میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی. ہاؤ ایزی. تو ہم ابھی کر لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں سب مل کے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اور کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز اپنے قریب ترین مقام پہ فائز فرما. آمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ شفاعت ہم پہ واجب ہو گئی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. آپ نے مزید فرمایا، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا جنت کی قیمت ادا کرنے کے مترادف ہے. یعنی کہ رات کو آپ جب سوئیں 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں تو آپ نے سمجھے کہ جنت کو پے آف کر دیا. ہاؤ ایزی. کتنے ایسے نبی کا میلاد ہم پھر کیوں نہ منائیں، ایسے نبی کے آنے پہ ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں، ہم کیوں نہ جھومیں، ہم کیوں نہ ان کی محبت میں دیوانے ہو جائیں. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. Inshallah, we'll move forward now to run us a keynote speech, inshallah. Just before that, ہم لوگ ماہ ربیع الاول کے اندر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشی کا مقام ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر السالکین رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمیں دنیا کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ملی. یہ ایک فضیلت ہی کسی بھی اور فضیلت سے کہیں آگے ہے. اس مہینے کے حوالے سے یہ ایک فضیلت ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یعنی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کثیر انبیاء مبعوث فرمائے. اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں اور اس میں سورہ بقرہ کی 87ویں نمبر آیت 87 اس کو اگر پڑھیں تو آپ کو ایک لفظ ملے گا جو کذبہ سے جو جس کا مصدر کذبہ ہے یعنی کہ کسی کو جھوٹا قرار دے دینا یا جھوٹ بولنا، کسی کا جھوٹ بولنا. اس کا میں ٹرانسلیشن فار ایوری باڈیز انڈرسٹینڈنگ میں پڑھ دیتا ہوں کہ we gave بسم اللہ الرحمن الرحیم we gave Moses, peace be upon him, the scripture and sent a succession of messengers after him, and we gave Jesus, Isa, the son of Mary, Ibn Maryam, the clear proofs, and we supported him with the Holy Spirit. Is it that whenever a messenger comes to you with anything your souls do not desire, you grew arrogant, calling some imposters and killing others? بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کبھی کہہ دیتے ہو کہ یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور کبھی کہہ دیتے ہو اور کبھی اسے مار دیتے ہو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں آپ دیکھیں
We made a covenant with the children of Israel, and we sent them messengers. Whenever a messenger came to them with what their souls did not desire, some of them they accused of lying, and others they put to death. This is Surah Ma'idah, ayat number 70 number ayah in Surah Ma'idah. Again, what did people do to the messengers? They accused them of telling a lie, being liars, and or they killed them. Astaghfirullah. If you look at Surah A'raf from ayah 64 to 66, in the ayah 66, again, the elite of his people who disbelieved said, "We see foolishness in you, and we think that you are a liar," referring to the prophet of their time. اپنے اس وقت کے نبی کو اور کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. اسی طرح آپ سورہ ہود میں دیکھ لیں, آیت نمبر 79 ends like, "In fact, we think you are a liar." Those people, the قوم Hud, the nation of Hud, they also use the same words, same accusation, same label. If you move on, we go to Surah Mu'minun, 48 number ayah. So they called him liars. So they called them liars, and thus were among those destroyed. یعنی کہ اس قوم نے بھی رسولوں کو, اپنے انبیاء کو, اپنے نبی کو جھوٹا کہا اور ان کو اللہ پاک نے تباہ کر دیا. In the Surah Qasas, if you look at ayat 38, you will read, Pharaoh said, "O nobles, I know of no God for you other than me." یعنی کہ میں اپنے سوا تمہارے لیے کسی نعوذ باللہ خدا کو نہیں جانتا, یعنی کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. So fire up the bricks for me, O Haman, and Haman کو ان کا جادوگر وغیرہ بھی تھا جو, and build me a tower that I may ascend to the God of Moses, though I think he's a liar. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو کہ اونچا ٹاور بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا تک پہنچ جاؤں. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جھوٹ کا لگایا. سورہ یاسین میں اگر آیت نمبر 14 سے آپ پڑھنا شروع کریں, if you read the ayat number 14 in Surah Yasin, you will see that chapter number 36, you will see the same thing. It ends with like, "And the gracious did not send down anything, you are only lying." The people said that we don't think that Allah is, or God has given you anything, you're merely lying. They accused those prophets of telling a lie. Astaghfirullah. Surah Sa'd, ayat number 4, verse number 4. "And they marveled that the warner has come to them from among them. The disbelievers said, this is a lying magician." Astaghfirullah. سورہ سعد میں ان کے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا کوئی جادوگر ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ انبیاء کو قومیں ریجیکٹ کر رہی ہیں, دین سورہ قمر میں ہے اگین انہوں نے کہا کہ اپنے نبی کو از اے وکڈ لائر. استغفراللہ. وکڈ مینس بڑا ہی خطرناک, جو کہتے ہیں, جو جس کو کہتے ہیں کہ کائیاں جو ہوتا ہے, وکڈ پرسن. وکڈ کا لفظ عام طور پہ جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں شیطان کے لیے یوز ہوتا ہے, ابلیس کے لیے. دا وکڈ کہتے ہیں وہ لوگ, دے یوز دا ورڈ دا وکڈ. اب وہ دیکھیں ان لوگوں نے وکڈ کا لفظ نبی کے لیے یوز کیا وہاں پہ, جس کو نیگیٹو, جو شخص بہت نیگیٹو اور ہوتا ہے انٹیلیجنٹ, نیگیٹولی انٹیلیجنٹ, ایول جینیس جس کو کہتے ہیں. So the lies, the list goes on. Like there are so many. If you read Quran, you will find these statements over and over again about different nations, and they use those accusations. They accuse their prophets of being a liar. Astaghfirullah. That's a common theme. Different places, different times, different arenas, eras. So they would eventually, whatever they did initially, they would eventually resort to discredit the messenger by labeling him as a liar, and would accuse him to satisfy their own desires.
and their own wishes and whims. They knew that if a person is defamed, they knew that if a person is defamed, انہیں پتا تھا کہ اگر ایک بندے کو آپ نے ڈیفیم کر دیا, اس کی شہرت تباہ کر دی, اس کو جھوٹا مشہور کر دیا, then no one would listen to him. پھر اس شخص کو کوئی نہیں سنے گا, right? And his project or mission will simply come to an end. تو اگر کوئی شخص کوئی بھی نیک کام دنیا میں کرنا چاہے اور اس کو اکیوز کر دیں آپ کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے, اور سارے اس کو مان لیں, تو سمجھ لیں آپ نے اس کا کیریئر, پروجیکٹ سب تباہ کر دیا. اس جھوٹے کے ساتھ کوئی بزنس ہی نہیں کرے گا, اس کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرے گا. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. حضرت ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کر لیا, لیکن جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ابو سفیان used to go for a trade to Syria, right? تو سیریا میں کیا ہوا تھا کہ وہاں کا جو کنگ تھا بیزنٹینینز کا, ہرکلس تھا. وہ ہرکل کہتے ہیں اردو میں, ہرکیولس, however you pronounce it. That king called upon ابو سفیان. اس کنگ نے ابو سفیان کو بلایا اور کہا کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور کہا کہ, اور ان کے ساتھ جو لوگ باقی مکے کے گئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اور اگر یہ کوئی غلط بات کرے نا تو اس کو ٹوک دینا, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کافی لمبا چوڑا ایک مکالمہ ہوا. ہرکلس نے کئی سوال پوچھے, he asked a lot of questions and he answered. اس گفتگو کے بارے میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابو سفیان بن گئے رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور وہاں کیا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا خطرہ نہ ہوتا نا, اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی غیرت نہ ہوتی. یہ آپ امیجن کریں, کیپ ان مائنڈ, ہی واز اے نان مسلم, ہی واز اے ڈائی ہارڈ enemy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at that time, all right, and his colleagues behind him, standing behind, جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی ڈائی ہارڈ enemies تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. And in that court there is nobody to represent رسول اللہ genuinely. So keep that in mind and listen to this. تو ابو سفیان کہتے ہیں, حضرت ابو سفیان, اللہ کی قسم اگر مجھے اس وقت اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے, تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا. جسٹ امیجن, ایک نان مسلم کافر کہہ رہے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ کوئی مجھے جھوٹا نہ کہہ دے. جھوٹا ہونا, جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا برا کام ہے, اور یہ الزام اتنا برا ہے. آج کل تو سرٹیفائڈ لائر سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں. تو اتنا بڑا بہتان ہے, اتنا بڑا یہ ایک سٹگما ہے. It's a great stigma, so great that even a kafir, a non-Muslim, he says کہ I wouldn't like to be labeled as a liar. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بہتان ہے جو صدیوں سے پیغمبروں کے اوپر امتیں لگاتی رہی. So now that you have the context, I just wanted to make one single point today before we move on to Rana Sahab. کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, آپ دیکھ لیں ہسٹری میں ہر نبی کو آخر میں جھوٹا کہہ دیا گیا, پھر رسول اللہ کو جلال آیا, انہوں نے دعا کی, قوم غرق ہوئی. جب رسول اللہ کی باری آئی, اللہ نے اس الزام کو پہلے ہی کل کر دیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرے نبی کی اس آپشن کو ہی میرے نبی کے بارے میں اللہ نے کل کر دیا, اور کافروں سے ہی صادق اور امین انہیں مشہور کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ دشمن ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں باندھ سکے نبی جھوٹ پہ. نہیں باندھ سکے. سبحان اللہ. اور صادق اور امین پہلے ہی مشہور کر دیا گیا کہ یہ تو بولتا ہی سچ ہے, یہ تو جھوٹ بولتا ہی مطلب نہیں. یہ اسلام سے پہلے جھوٹ اتنی بڑی اور گالی تھی, جھوٹ بھی اتنی بڑی گالی تھی, اتنی بڑی پرابلم تھی, اتنا بڑا سٹگما تھا کہ کوئی اپنے دشمن کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. دیٹ واز دا کیریکٹر. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو. آدمی کو کچھ تو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کا کردار آپ دیکھیں,
کہ وہ جھوٹ بولنے کو بہت ہی بڑی معیوب حرکت سمجھتے تھے. تو آئی تھنک آئی میڈ مائی پوائنٹ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از ون ایسپیکٹ جو کہ میں نے آج تک کسی کو اجاگر کرتے ہوئے نہیں سنا. تو وہ میرے اللہ نے مجھے یہ موقع دیا, اللہ نے عزت دی, اللہ نے یہ میرے ذہن میں ڈالا اور میں نے آپ سے شیئر کیا. تو اللہ تعالیٰ اس سچے جذبے کے تحت جو میں نے کام کیا اس کو قبول فرمائے, ہمارا سننا قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اب پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. لیٹس موو آن ٹو آور کی نوٹ اسپیکر رانا اقبال صاحب. I'll request Rana صاحب تشریف لائیں, and I would request you to share with us your thoughts about Rabiul Awwal. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سب انشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہیں, اور رانا صاحب سے ہم انشاءاللہ درخواست کریں گے کہ اگر ہو سکے تو اٹس آل اپ ٹو ہم, اگر ہو سکے تو صحابہ کی سنت, رسول اللہ کی سنت, علماء اہل سنت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد کی روشنی میں ہمیں اس وبا کے بارے میں, اس کو ڈیل کرنے کے بارے میں بہترین جو طریقہ ہے وہ سمجھائیں, بتائیں, شیئر کریں. وی وانٹ ٹو لرن دیٹ. اینڈ اس کے علاوہ if he has anything to say, بسم اللہ انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنے کے, بھیجنے کے بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے, اس کے مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. اس کے 2-3 طریقے, مختلف مواقع میں مختلف طریقے جو ہے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے بیان فرمائے. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرنا دلوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دلوں کا زنگ دھل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کے میل کو دھو ڈالتا ہے. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو, غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی, در اللہ سبحانہ و تعالی پر حاضری کی جو تمنا ہے تو درود پڑھو. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود وآلہ وبارک وسلم. رضی اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا آہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مختصراً حق بیان کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو توجہ سے اس کو سن کر اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. رضی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہایت معروف سورہ فاتحہ, اس کی معروف آیت اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. اس کا ترجمہ مترجمین نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ. سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا, دونوں ترجمے جو ہیں وہ مناسب ہیں, مطلب ایک ہی نکلتا ہے.
بہرحال میں ابھی فی الحال اس بحث میں نہیں جاتا. اب قرآن کی آیت جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو دکھا سیدھا راستہ، یا اللہ ہم کو چلا سیدھے راستے پر. قرآن کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے، اور بار بار اس صورت کی ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے، بار بار اس کی تکرار بھی ہوتی ہے سورہ مبارکہ کی، جس میں اس آیت کی بھی تکرار ہوتی ہے. تو جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو ابتدا میں جو بات کی جاتی ہے وہ مدعا ہوتا ہے، اور مدعا ہے اس میں ہدایت. ہدایت مدعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے. اب ہمارے ہاں ایک وبا کا تذکرہ تو سید صاحب نے فرمایا کہ اس پر یہ گفتگو چاہ رہے تھے. میں نے معذرت کے ساتھ بہت ہی زیادہ لیٹ ان کا میسج دیکھا، تو میں اس کو باقاعدہ اس ریفرنس میں جس میں یہ چاہ رہے تھے تو پریپیئر نہیں کر سکا. تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیں گے آخر میں یقینی طور پر. لیکن ایک وبا یہ بھی ہے جو بہت کامن ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ ارے بھائی دین کی بات تو کر رہا ہے نا، مولانا ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے، جو بات صحیح کر رہا ہے اسے لے لو. یہ کامنلی آپ سنتے ہیں. کوئی جس کا دل چاہتا ہے وہ ممبر پر بیٹھ جاتا ہے آ کر کے، جس سے جی چاہتا ہے دین لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا جی چاہتا ہے وہ دین دینا شروع کر دیتا ہے. یہ کامن معاملات آپ دیکھیں نا. اس کی وجہ سے فرقے بن گئے بہت زیادہ، اس کی وجہ سے اختلافات بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے نئے نئے لوگوں کو عالم بننے کا شوق ہے. کچھ یوٹیوب کے ماسٹر عالم ہیں، سوشل میڈیا کے ہیں، فیس بک کے ہیں، میڈیا کے عالم ہیں. کچھ مجھ جیسے عام لوگوں کے درمیان علماء مشہور ہو گئے. لوگوں کا کام. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں؟ بڑی توجہ میں اس نقطے پر آپ کی جاؤں گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون دکھائے گا ہم کو؟ کس سیدھے راستے پر چلیں؟ اللہ نے فرمایا اگلی آیت دیکھ لو، صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ کن کا سیدھا راستہ؟ ان کا سیدھا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں فرمائی، جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام فرمایا. بڑی سادی سی تشریح ہے. اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ لوگ کون؟ وہ لوگ جن پر انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. 4 لوگوں کو اللہ نے، 4 طبقات اللہ نے یہاں بیان فرما دی. کبھی غور کیا اس بات پر؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ہی کہہ رہا نا ہدی للمتقین. ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. لیکن جب یہاں پر سورہ مبارکہ کی ابتدا میں تکرار والی صورت میں بار بار ہر رکعت، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی صورت میں جب فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، تو بیان کر رہا ہے انعمت علیہم، اور انعام یافتہ 4 لوگ ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ یہاں یہ بھی تو فرما سکتا تھا جو قرآن تم پڑھ رہے ہو نا،
یہ ہے ہدایت، इसमें से ले लो। اس قرآن کے راستے پر چلو. لیکن اللہ نے تو لوگوں کے پیچھے لگا دیا. چار لوگ کون ہیں؟ نبیین کون ہیں؟ شخصیات ہیں. صدیقین کون ہیں؟ شخصیات ہیں. شہداء کون ہیں؟ شخصیات ہیں. صالحین کون ہیں؟ شخصیات ہیں. لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، شخصیتیں ہیں. یہاں پہ اگر ہم کہیں گے ہم فلاں پیر کے مرید ہیں تو کہتے ہیں شخصیت پرستی مت کرو. کہا جاتا ہے شخصیت پرستی مت کرو. مطلب عجیب کانسیپٹ دے دیا آپ کو. یعنی اللہ کے نیک بندوں سے ہمارا دامن جو چھڑانا چاہ رہا ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ ہے کون؟ کیوں ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے یہ دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدائے رحمان تو یہ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ ان کا جن پر اللہ نے انعام فرما دیا. تو اللہ تو شخصیتوں کے پیچھے لگا رہا ہے، تم کہہ رہے ہو شخصیت پرستی نہ کرو، تقلید مت کرو، تقلید مت کرو، ائمہ کے پیچھے مت لگو. سمجھ سے باہر ہے بات. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو اللہ نے شخصیتوں کے پیچھے لگا دیا. اب مجھے بتائیے حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ فار ایگزامپل انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. یہ حدیث کا متن ہے، مضمون ہے. مگر اس حدیث سے پہلے کیا ہے؟ اس حدیث سے پہلے کیا ہے؟ سمعت فلانا سمعت فلانا سمعت فلانا رواہ فلانا رواہ فلانا، اور آخر میں سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سمعت سے لے کر سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حدیث تو یہ ہے نا انما الاعمال بالنیات. مگر اس سے پہلے یہ جو ایک لمبی قطار ہے، ایک لمبی لائن ہے، ایک لمبی گفتگو ہے، اور اس میں سمعت 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 رواہ رواہ رواہ، اور آخر میں سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سند، اس کو کہتے ہیں اسناد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد. تو حدیث محض وہ متن حدیث نہیں ہے، حدیث میں یہ بھی شامل ہے. اب یہ جو سمعت ہے، رواہ رواہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شخصیات ہے جنہوں نے سنا، جنہوں نے روایت کیا، جنہوں نے سماعت کیا، جنہوں نے بیان کیا. یہ جو سلسلہ متصل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ وہ شخصیات ہیں. اگر یہ معتبر نہ ہوں تو تمہاری حدیث بھی معتبر نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بالکل بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو دو چیزیں ہیں، ایک اعتبار ہے اور ایک معتبر ہے. اعتباری الگ بات ہے، معتبر الگ بات ہے. جب تک تمہاری سند معتبر نہیں ہوگی وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی. اس کا معتبر ہونا ضروری ہے. قابل عمل نہیں ہوگی، قابل عمل، قابل تقلید، قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی حوالے سے. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ کو کہ بھائی دین جہاں سے ملے لے لو، کوئی انجینئر بولے تو لے لو، کوئی ڈاکٹر بولے تو لے لو، کوئی پروفیسر بولے تو لے لو، نہیں. اگر آپ غور فرمائیں، امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. یہ جو دین دے رہا ہے نا، یہ کون دے رہا ہے. کیوں؟ الاسناد، یہ جو اسناد ہیں، من دینکم، یہ تمہارے دین سے ہیں. یہ اسناد ہی تمہارا دین ہے. اگر یہ جھوٹی ہو گئی، یہ غیر معتبر ہو گئی، تو تمہارا دین جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا، کچھ بھی واقع نہیں بچے گا. تو شخصیات بہت معتبر ہونی چاہیے، اور وہ ہونی چاہیے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. انعمت علیہ، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، 4 طبقات بیان کرتی ہے. اور اس میں
امام مسلم نے باقاعدہ باب باندھا ہے ابواب التفسیر کا. فرماتے ہیں مجاہد اور قتادہ یہ دو صحابی ایسے، دو تابعی ایسے ہیں، یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ کوئی بات بیان کر دیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہوں یا کوئی بات بیان کر رہے ہوں اس کے پیچھے کوئی حدیث موجود نہ ہو. اتنے معتبر. قتادہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس آیت کے مطلب پوچھا کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، اس سے مراد کیا ہے؟ قتادہ فرماتے ہیں، مجاہد فرماتے ہیں امام حسن بصری جنہوں نے تفسیر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو العالیہ رفیع بن مہران الریاحی انہوں نے لی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دونوں کا قول یہ ہے، کیا کہا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اگر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا جائے گا تو یہاں پر مراد ذات مصطفیٰ ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ کرے گا وہ اللہ ہی کا ذکر کرے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، میں صرف اس کو تمہیداً یا بہت مختصراً یہاں بیان کر کے آگے جاتا ہوں. اگر کسی بھی بھائی کو اس کی تفصیل چاہیے تو میں امام مسلم سے، ترمذی سے، نسائی سے، امام بوصیری سے، در منصور سے، امام جلال الدین سیوطی سے، مختلف اسناد سے میں ریفرنسز پیش کر دوں گا جس میں اس آیت کی تفسیر کو بیان کیا گیا. کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ کسی سے مناظرہ کرنا تو ہے نہیں، تو اس لیے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. اب اس کو لاجیکلی بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. لاجیکلی کیسے ہے؟ اس طرح سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اللہ کے محبوب مخلوق ہے. اللہ کیا؟ خالق ہے. نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. اللہ بنانے والا ہے، نبی بننے والے ہیں. اللہ مکمل کرنے والا ہے، نبی مکمل ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو قابل تعریف بنانے والا ہے اور نبی قابل تعریف بننے والے ہیں. اور بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ کا مظہر نبی میں آئے گا، نبی کا مظہر اللہ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو محض اللہ کا ذکر ہوگا، لیکن جب نبی کا ذکر کریں گے تو وہ محض نبی کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی صنائی اور اس کے بنانے والا خود رب رحمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی جب محمد عربی کی تعریف کی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں. مختصراً قصہ یہاں پر یہی ہے. اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بے شمار صحابہ ایسے گزرے. ایک صحابی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں رہا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں نعت پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کرو. انہوں نے ایک نشست میں 200 اشعار پیش کیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک صحابی شاعر تھے، وہ حضور کی غالباً قتادہ تھے، غالباً قتادہ. اب مجھے نام تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. بہرحال صحابی جو نا حضور کی بارگاہ میں آئے اور آگے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک، اسلام قبول ہو گیا آپ کا. کہا یا رسول اللہ میں شاعر ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ آپ کی نعت پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا فرمایا پیش کیجیے. انہوں نے بھی 200 اشعار ان کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ایک نشست میں پیش کیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور اسی دوران جب انہوں نے ایک شعر ایسا کہا آقا کو اتنا پسند آیا. کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے، میں ضعیف احادیث کی روشنی میں یہ بیان نہیں کر رہا، حضور نے اپنی چادر مبارکہ اتار کر اس کو عطا فرما دی. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی معروف نعت گو شاعر ہیں، مگر وہ 6 نمبر پر جو ہے شاعر ہیں، اس سے پہلے
5 मजीद मारूफ शायर गुजरे, बहुत तवील शायरी हुजूर के ज़माने में किया। अब किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि शेर जो है उसकी मजम्मत फरमाई, इसमें मुबालगा है, इसमें मुबालगा है। फिर ये जो नातिया अशार पढ़े जाते हैं शायद, इसमें क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मजम्मत आई है वो मुबालगे की वजह से आई है, और मेरी जो तारीफ करता है उसमें मुबालगा हो ही नहीं सकता। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, नारे माशाअल्लाह, तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत। ये या किस रसूल मौके पे अल्लाह फरमाया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फतह मक्का के मौके पर जब काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो रहे थे, सहाबी ने जोर जोर से हुजूर की नात ख्वानी शुरू की और अशार पढ़ने शुरू किए, तो किसी ने रोक दिया, कहा कि तुम शेर पढ़ते हो हुजूर की बारगाह में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको मत रोको, ये शेर काफिरों के दिलों में तीर बनकर पेवस्त सुभान होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अब मैंने ये 2 मुख्तसर बातें, एक अला भी ज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब को थोड़ा सा छेड़ा और थोड़ा सा नात ख्वानी को दरमियान में मैंने टच किया। मतलब ज़्यादा इन पर बयान करना मकसूद नहीं था, लिहाजा मैं जस्ट उसको जो है टच करके आया आपके सामने। उसके कहने की वजह क्या है, ये मैंने इसलिए बीच में डाला कि मैंने इब्तिदा किस चीज़ से की थी आपके साथ। दीन मोतबर लोगों से लेना चाहिए, मोतबर लोगों से लेना चाहिए, हर एक से नहीं लेना चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ तो ये बड़ा आम सा है, उनको दीन आता कहाँ है? 2 किताबें पढ़ ली, 2 मौलानाओं की तकरीर सुन ली, किसी आलिम की तकरीर सुन के उसके कुछ पॉइंट याद कर लिए और आकर के लंबी लंबी तकरीरें कर दी। ये मतलब जनरल बात है। आमतौर पर ऐसे लोगों को मुदल्लिस कहा जाता है, और उलमाया और मुफक्किरीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बुजुर्गाने दीन, हमारे असलाफ ऐसे लोगों को मुदल्लिस कहा करते थे, और उनको अपनी महफिल में भी नहीं बैठने दिया करते थे, अपनी महफिल में भी नहीं बैठने दिया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा मामला हो गया। तो ये वबा हमारे यहाँ बहुत आम हो गई है। कोई इंजीनियर साहब आकर के यूट्यूब पे लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं, झूठे आदमी, ना उनको कुछ दीन का पता ना दुनिया का पता, बस ये कि मतलब फॉलोइंग है पब्लिक। देखो हमारे यहाँ शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मतलब एक बिल्कुल आम सी बात है। मैं अब ये अपने ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर तनकीद कर रहा हूँ। मैं 12 रबीउल अव्वल का महीना आया, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैंने धूमधाम से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई, चरागा किया, झंडियाँ लगाई, नातख्वानी कराई, शीरनी बांटी, न्याज बांटी। दूसरा मौका 11वीं शरीफ का आया, मैंने वो किया। तीसरा मौका रमज़ान का आया, मैंने किया। 3 मौके पूरे किए, और उसके बाद मैं पक्का मोमिन, सीधा जन्नती। ना मुझे उसके बाद नमाज फजर की परवाह है, ना किसी और नमाज की परवाह है, ना मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों की परवाह है। मैं ज़बान से तो कहता हूँ गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़िंदगी फजूल है। लेकिन मेरा काल जो है वो कुछ और कह रहा है, मेरा हाल कुछ और कह रहा है। अजब मामला है। इसी तरह दूसरे लोग हैं कि हमने शॉर्टकट्स ढूंढ लिए, मतलब जिसको जहां मतलब आसानी मुयस्सर हो जाए, जो उसकी तबाह के लिए आसान हो, जो उसके लिए स्वीट जोन हो, उसको वो इख्तियार कर लेता है, और उसके लिए वो उसको कबूल कर लेता, बाकी को छोड़ देता। अब इसी तरह से मतलब ऐसे ऐसे मौलाना पैदा हो गए, मतलब जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरार हैं, जो इंजीनियर हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन 4-6 किताबें पढ़ी या 2-3-4 किताबें पढ़ी, और उसके बाद दीन के ऊपर जो है वो उन्होंने बयान शुरू कर दिया, और दीन को जो है ना उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया, तो वो दीन काबिल एतबार नहीं है। क्यों? कि वो जानबूझकर डंडी मारे या ना मारे, अनजाने में डंडी लग जाती है। इसीलिए दीन को अल्लाह ने सीखने के लिए आसान बनाया है, लेकिन दीन ऐसे आसान नहीं कि जिसका जो जी चाहे वो बयान कर दे। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी ने मुझसे कोई मामला पूछा, मेरे जहन में ये आया कि शायद ये आपकी हदीस है, मैंने उसको बयान कर दिया, और बाद में जब मैंने देखा तो वाकई वो हदीस वैसे ही थी। अल्लाह के रसूल, क्या मैंने ठीक किया या गलत किया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, काश कि तू जलता हुआ अंगारा अपनी जबान पर रख लेता, मगर उस बात को बयान ना करता जिसका तुझे यकीन ना था कि वो मैंने कहा है। तेरी जबान को आग कैंची से काट दिया जाता, मगर तू ऐसी बात बयान ना करता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया,
پہنچا دو میری جانب سے، اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت ہو، محض ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو تم میری جانب سے پہنچا دو، میری طرف سے پہنچا دو، اپنی جانب سے کچھ نہ کہنا، اپنے خیالات کا اظہار نہ کرنا، اپنی گفتگو نہ کرنا، اپنا فلسفہ بیان نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا. اللہ کے رسول نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی فرمایا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو، تم ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور وہ ان تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد والے اس کے بعد والوں کو پہنچا دیں، اور اس کے بعد والے اس کے بعد والوں کو پہنچا دیں. تو کیا پہنچا دیں؟ وہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنی جانب سے بیان نہیں کرنا. مگر یہاں تو 1400 سال میں جو دین کسی نے بیان نہیں کیا ہوتا، آج ایک شخص جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ. کیوں؟ کیونکہ وہ پاپولر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. جو چیز آپ کو اور مجھ کو اچھی لگتی ہے، ہمارے نفسوں کو اچھی لگتی ہے، ہماری طبیعتوں کو اچھی لگتی ہے، ہمارے لیے وہ ایز قائم کرتی ہے، ہمارے لیے وہ آسانی پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو چلا دے سیدھے راستے پر، ہم کو دکھا دے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا، صدیقین کا راستہ، نبیین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ. تو جب تک سلسلہ متصل نہ ہو، اب آپ کہیں گے سلسلہ متصل کہاں سے لائے؟ ابھی تو بتایا تھا سمعت فلانا سمعت فلانا رواہ فلانا رواہ فلانا سمعت فلانا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سلسلہ متصل. ورنہ حدیث بھی آپ تک نہیں پہنچتی، قرآن بھی آپ تک نہیں پہنچتا، کچھ بھی آپ تک نہیں پہنچتا. تو معتبر لوگوں کو، معتبر علماء کو، اہل حق علماء کو، کسی بھی کھڑے ہو کر بیان کرنے والے اور فلسفہ بگاڑنے والے شخص کی سے دین لینے کی کوشش کریں گے تو دین خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. ایک چوقادری جو ہے نا مطلب بہت بڑا مطلب علامہ بنے پھرتے ہیں، مطلب یوٹیوب کے بہت بڑے عالم ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بھائی صاحب بات یہ ہے کہ عید تو جو ہے اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور پیر کے روز تو حضور خود روزہ رکھا کرتے تھے، تو اب عید میلاد النبی اگر عید ہوتی تو اس دن روزہ نہیں ہو سکتا تھا. میرے سے ایک صاحب نے کہا، ہمارے دوست ہی ہیں یہاں پر واک کرتے ہیں ہمارے ساتھ، مطلب شام میں اکثر گفتگو رہتی ہے، نیبر ہے ہمارے. تو جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے ان سے ایک کوشچن کیا. میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یوم الجمعہ یوم العید ہے یا نہیں ہے؟ بولتے جی بالکل ہے. تو میں نے کہا اگر یوم الجمعہ یوم العید ہے تو رمضان کے کم از کم 4 یا 5 جمعوں میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، پھر تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. عیسائی چھٹی کرتے ہیں جمعہ کو، سنڈے کو، ٹھیک ہے نا. یوم الجمعہ حدیث کے مطابق یوم العید ہے، تو سال میں 52 روزے تو ویسے حرام ہو گئے، اور رمضان کے 4 روزے بھی حرام ہو گئے. عجیب بات ہے. میں کہا یعنی اصطلاحی معنی اور لفظی معنی اور شرعی معنوں میں فرق ہی معلوم نہیں ہے. اور ٹی وی پہ بیٹھ کے داڑھی بڑی سے رکھی ہے، نام مفتی لگایا ہوا اپنے ساتھ. چلو شکر انہوں نے تو مفتی لگایا ہوا، لوگ تو ڈاکٹر اور پروفیسر اور انجینئر کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ایسی چھوڑتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ دین کے نام پہ کیا جو ہے نا مطلب مداری پنا کر رہے ہیں آ کے. عجیب مطلب باتیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اور جب اللہ تم پر اپنی نعمت کو نازل فرماتا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر خوب خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سب سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اپنے پاس. ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سارے مال و متاع سے بہتر ہے جو تم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہو. ہاں لیکن اس میں ہمارا بھی قصور ہے. پھر اگر ہم ماڈل بنا لیں اور اس میں جہالتیں شروع کر دیں، مکہ مدینہ کا ماڈل بنا کے اکثر جو ہے نا وہ لوگوں کو یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا، پھر وہ طواف شروع کر دیں، اور مطلب ایک عجیب معاملات اگر شروع کر دیں گے ذرا لوگوں کو بولنے کا موقع تو ملے گا. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اعمال اور ان کی جہالتوں کے دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم حق بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور حق جو ہے وہ کتاب و سنت سے اور صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ سے، مفسرین سے اور محدثین سے بیان ہوتا ہے. لوگوں کے اعمال سے حق بیان نہیں ہوتا. میرا عمل حق بیان نہیں کرے گا، ہمارے اسلاف کا عمل حق بیان کرے گا. تو اگر اب تمہارے پاس 1400 سال میں سلسلہ متصل ہے تو ایسا پیر بھی ٹھیک ہے، اور اگر سلسلہ متصل نہیں ہے تو پیر بھی بالکل پھر ڈھونڈو کوئی اور، وہ ڈبہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ تمام چیزیں جو حضور کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک متصل ہیں، تو پھر
یعنی کنٹینیو ہیں تو پھر وہ چیزیں قابل قبول ہیں، ورنہ وہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. لہٰذا میں اس وبا کی جانب آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ بڑی کامن وبا ہے کہ جناب جو بھی کہہ رہا ہے قرآن سے کہہ رہا ہے، حدیث سے کہہ رہا ہے، اور جب صحیح بات کہہ رہا ہے تو بندہ جھوٹا ہو یا عالم ہو یا نہ ہو، یہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے دین لینے میں کیا حرج ہے؟ ارے اللہ کے بندے، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو جب امام ایک حدیث لینے گئے، ایک شخص حدیث بیان کیا کرتا تھا، اس کا انتظار کرنے لگے، وہ اپنی جھولی کو یوں پکڑ کر کے گھوڑوں کو بلاتا تھا اور پکڑ پکڑ کے باندھ دیتا تھا. آخر میں اپنی جھولی یوں چھوڑی اور ان کے پاس آیا، فرمایا کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہنے لگے میں حدیث لینے آیا تھا، مگر تمہاری جھولی میں تو دانا نہیں ہے، تو تم گھوڑوں کو دھوکہ دے رہے تھے. کہتے ہیں ہاں وہ دانا تو نہیں ہے لیکن گھوڑے سمجھے دانا ہے تو وہ پکڑے گئے، میرے آرام سے میں نے پکڑ لیا. فرمایا جو گھوڑوں کو دھوکہ دے رہا ہے میں اس سے حدیث کیسے لے سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. امام بخاری ماشاءاللہ. جو گھوڑوں کو دھوکہ دے رہا ہے میں اس سے حدیث کیسے لے سکتا ہوں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، چقادری کوئی بھی بیٹھا ہوا ہو، عجیب آدمی پروفیسر بیٹھا ہوا اس سے دین لے لو. یار دین لو صاحبان دین سے، صاحبان علم سے، ان لوگوں سے جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ہے، تاکہ پیور رہے دین آپ تک بھی اور آپ سیدھی راہ پر چلو. تو انعمت علیہم، اور اس کے بعد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں سے، ان کی راستے سے پناہ مانگی جن پر اللہ نے غضب فرمایا اور وہ گمراہ ہوئے. تو غضب فرمانے والے جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، وہ جھوٹے ہیں، وہ منافق ہیں، وہ سرکش ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو ان سے ہمیں دور رہنا ہے، ان سے ہمیں دین نہیں لینا ہے، دین ان لوگوں سے لینا ہے جو اہل حق ہیں. تو اس بات کا اہتمام کیجئے کہ علماء حق سے دین حاصل کیجئے، دوسرے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین صاحبان علم سے، علماء حق سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انعام فرمایا. حدیث پاک حضرت مجاہد تابعی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی نا، صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صراط مستقیم ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور ذات مصطفیٰ ہے تو باقی 4 طبقات بیان کیے تھے تو 3 کہاں گئے؟ وہ 3 کے 3 حضور کی ذات میں آ گئے. جو ذات مصطفیٰ کو نہ مانے وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، باقی 3 طبقات کو بھی نہیں مانتا. تو ایمان کی شرط حضور کی محبت ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت ہی ماشاءاللہ مدلل اور جامع خطاب، اسپیچ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ سے شروع کیا ماشاءاللہ، قرآن کا جو تاج ہے الحمد شریف سے. اور جب ویسے الحمدللہ رب العالمین جب کہتے ہیں تو اس میں تو آپ غور کریں کہ یہ کہنا ہے کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں. تو پھر ایک دوسرے کی تعریف جو کرتے ہیں یہ تو کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کسی بھی اور مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے وہ خوبیاں دی، اللہ ہی نے اس قابل بنایا ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، ذکر کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. ختم خواجگان پڑھیں گے انشاءاللہ، سب مل کے پڑھیں گے. اور جب ذکر کی باری آئے گی، جب شجرہ شریف پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر ذکر کریں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ. اور جب ہم ذکر کریں گے تو مدینہ کا تصور رکھیں گے، کعبۃ اللہ کا تصور رکھیں گے. اگر آپ اپنے مرشد آپ کے ہیں تو مرشد کا تصور رکھیں گے. اور ادھر ادھر آنکھیں نہیں کھولیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے.
اب آنکھیں بند کرنے میں کہتے ہیں ہمارے مرشد کے اللہ والے بعض اوقات الٹی چال چلتے ہیں، دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں. تو جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو مدینہ نظر آئے، کسی کو مدینے والا نظر آ جائے. جب آپ ذکر میں ہوتے ہیں، ذکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور آنکھیں بھی بند ہوں، تو پھر آپ ہیں اور اللہ کی ذات ہے، آپ کا ایک تعلق اللہ سے قرب کا بنتا ہے. اس میں کچھ نہیں پتا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کیسی نعمتیں مل رہی ہوں یا مل جائیں. ہر ایک کی اپنی اپنی قسمت ہے. آنکھیں کھلی رکھیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جائیں گے. اور جب اللہ کا لفظ کہا جائے تو اپنے سر کو، منہ کو تھوڑا سا دائیں طرف، اور ہو جب کہیں تو بائیں طرف، تاکہ ہو کی ضرب جو ہے وہ دل پہ لگے. ٹھیک ہے، کیونکہ دل ہے اصل جہاں پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، وہاں وہ اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو ہو کی ضرب سے انشاءاللہ مار کے باہر نکالیں گے، اپنے قلب کا تزکیہ کریں گے انشاءاللہ. پہلے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ختم خواجگان سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلو دوسری پڑھیں گے 3 دفعہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. انشاءاللہ سورہ نشر 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے 3 دفعہ، اور اس کے بعد 10 بار انشاءاللہ آیت کریمہ اور کلمہ شریف انشاءاللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا ودود يا ودود يا ودود يا كريم يا كريم يا كريم يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا حي يا قيوم 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 آواز اونچی کرے یا حی یا قیوم. بعض بزرگان فرماتے ہیں یہ اسم اعظم ہے. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا أحل المشكلات يا أحل المشكلات يا أحل المشكلات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب فانتصر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم استرنا بصدرك الجميل اللهم استرنا بصدرك الجميل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی
نفیت بات دا پانی مل سو ہر رگے ہر جائی سدا جیوے میرا مرشد باہو جے بوٹی لائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم. اے خدا کر رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر الورائی کے لیے بخش دے سب خطائیں انبیاء کے واسطے اور خواجہ گان نقش بندان خدا کے واسطے. گو نہیں ہم لائق دربار اے رب غفور، ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور. حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، حضرت سلمان فارس عاشق شاہ الہدا، حضرت قاسم و جعفر صادق امام، بایزید برگزید بو الحسن شام و انعام، بو علی فاری مدی و یوسف حمدانوی، عبد الخالق عارف خواجہ دیواگری، خواجہ محمود افغان شاہ عزیز با کمال، حضرت بابا سماسی سید میر کلال، آفتاب نقش بندہ شاہ بہاؤدی سقی، حضرت خواجہ علاء الدین عطاروی، شاہ یعقوب عبداللہ حرار زمان، شاہ محمد زاہد اور درویش محمد والا شاہ، خواجہ مکنگی حضرت باقی باللہ باخبر، قطب سرہندی مجدد الفثانی نامور، خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ باصفا، شاہ زبیر خواجہ اشرف محمد پارسا، شاہ جمال اللہ اور عیسیٰ محمد اولیاء، خواجہ فیض اللہ اور نور محمد وفا. کر کرم بابا فقیر محمد صاحب جنت نشاں کے واسطے، جناب حافظ عبدالکریم مہرباں کے واسطے. رحم فرما استفیل ہادی دین مبین، صاحب نور بصیرت خواجہ نواب الدین، استفیل قطب دارہ خواجہ محمد علی، ہے بلبل جامع حقیقت اور کامل و اکمل ولی. استفیل خواجہ محبوب الہی سن لے میری التجا، ہم سب کو منزل مقصود تک پہنچا دے اے خدا. اور واسطے صوفی صاحبزادہ خواجہ محمد منیر، ہو عطا اعلی عمل اور ہو عطا روشن ضمیر. استفیل مرشدی حضرت فیاض نقش بند، کر دے ہم کو دین مصطفیٰ پہ پختہ کار بند. چہرہ انور جو دیکھو سراپا نور کی تصویر ہے، ہر طرف بکھرا اجالا حسن کی تطہیر ہے. خوب جانے شریعت اور طریقت کے رموز، رات دن ہوتا ہے ان پر اسرار حقیقت کا ظہور. جب تک بکے نہ تھے کوئی جانتا نہ تھا، آپ نے خواجہ خرید کر انمول کر دیا. یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلیں دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں. اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allah. آمين. الله. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وسلم. 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 صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. میں دعا کے لیے درخواست کروں مولانا اقبال بھائی سے دعا کے لیے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. دعا سے پہلے ایک وضاحت کر دوں. میرے ذہن میں آیا، میں نے شاید جو ابواب التفسیر کا باب ہے، میں نے غالباً امام مسلم کی نسبت سے اس کو بیان کیا تھا. ایکچولی وہ امام ترمذی کا ہے. امام ترمذی جو صحیح ستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے اندر ابواب التفسیر کا باب انہوں نے بیان کیا ہے، اور ان کی نسبت سے یہ بات تھی. میں نے بائی مسٹیک امام مسلم کا کہہ دیا تھا. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهله. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیجیے. سورہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اے اللہ، اے رب العالمین، رحم الرحیمین، آپ کا کروڑ احسان کہ آپ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے سید نجم الحسن ہاشمی بھائی نے اس بابرکت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا. اے مالک و مولا، اے رحم الراحمین، اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے. اے اللہ رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، اس تمام وقت میں ہم سے جو قرآن پڑھا، حمد پڑھی، نعتیں پڑھیں، درس و بیان ہوا، مختلف گفتگو ہوئی، اے مالک و مولا، اس تمام میں جو غلطی، کمی، کوتاہی رہ گئی، اپنے کرم سے اس کو پورا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ، آپ کو آپ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ، حضور کے وسیلے سے اپنے کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اے مالک و مولا، اے رحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، جو خطائیں، جو لغزشیں، جو غلطیاں ہم سے دانستہ ہوئیں یا انجانے میں ہوئیں، پروردگار عالم ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اے مالک و مولا، اے رحم الراحمین، ہمارے نماز پڑھنے کو، نعت پڑھنے کو، حمد پڑھنے کو، بیان کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ رب العالمین، اے رحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. خاص طور پہ ہمارے صاحب بھائی کی ہمشیرہ کی کچھ معاملات اللہ رب العالمین تیرے علم میں ہے. مالک و مولا، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما کر کے، اے مالک و مولا، ان کے معاملات کو اپنے کرم سے حل فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے، خوشادگی عطا فرما دیجئے، رحمتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ رب العالمین، اے مالک و مولا، ان کے گھر میں، ان کی زندگی میں، ان کے معاملات میں اللہ رب العالمین اپنے نور کی بارشیں فرما کر اپنی رحمتوں سے لبریز فرما دیجیے. اے اللہ رب العالمین، ہمارے آصف بھائی کے صاحبزادے غالباً حمزہ جو ہے، ان کے بھی معاملات اللہ رب العالمین ان پر بھی اپنی رحمت منظور فرما دیجیے. اے اللہ، تیرے علم میں ہیں جو ان کے سب کے اور ہم سب کے دل میں ہیں، ہماری تمام تمناؤں کو، حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب روزی اور روزگار عطا فرما دیجیے. جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیجیے. جو خود اپنا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں، رب العالمین رحم الراحمین ہم سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے، برکتیں عطا فرما دیجیے، آسانیاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دیجیے. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دیجیے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، عشاقان رسول بنا دیجیے. اے اللہ رب العالمین، جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو بھائی، جو بیٹے اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں، مالک و مولا انہیں اچھے رشتے عطا فرما دیجیے. ان کی شادیاں، خانہ آبادیاں فرما دیجیے. جو شادی شدہ ہیں، مالک و مولا اے رب العالمین رحم الراحمین، ان کی زندگیوں میں باہم محبتیں، اتفاق، یگانگت، خلوص، پیار عطا فرما دیجیے. شکوک و شبہات کو دور فرما دیجیے. اے اللہ، ان کی زندگیوں کو خوبصورت فرما دیجیے. ہم سب پر اپنا کرم فرما دیجیے. یا اللہ، جہاں کہیں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ، یہ وبا کرونا نام سے مشہور ہے، اے اللہ تیرے علم میں ہے یہ کیا ہے. مالک و مولا، ہم سب کو اور ہم سب کو، تمام عالمین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین مومنات کو، ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ فرما دیجیے، اس سے نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ رب العالمین، مشکلات سے
اے اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرما دیجیے، پریشانیوں سے دور رکھیے۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ جس کے جو دل میں ہے تیرے علم میں ہے پروردگار عالم، ہر ایک کے دل کی تمنا کو پورا فرما دیجیے۔ اے مالک و مولا بار بار میٹھا مدینہ دکھا دیجیے، بار بار پیارا کعبۃ اللہ شریف دکھا دیجیے۔ ہم سب پھریں گرد کعبہ، پئیں آب زمزم، پھر جا کر ہم سب دیکھیں تمہارا مدینہ۔ مدینہ مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ اے اللہ دین ہمیں علماء حق سے سیکھنے کے لیے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ بہت فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں یا اللہ، ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ محبت کے نام پہ بھی فتنے ہیں، عشق کے نام پہ بھی فتنے ہیں، توحید اور شرک کے نام پہ بھی فتنے ہیں۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ رب العالمین فلسطین میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، سیریا میں، لیبیا میں، ترکی میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، فرانس میں، آذربائیجان میں، افغانستان میں، دنیا میں جہاں کہیں پروردگار اس وقت ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ رب العالمین ان سب کو یا تو ہدایت عطا فرما دیجئے یا انہیں نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العالمین فرانس میں بھی خاص طور پر یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، مالک و مولا اس پر بھی ہم سب کی اے اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرما دیجئے اور ہمیں اس مشکل سے آسانی عطا فرما دیجئے اور اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العالمین یہ جو محافل میلاد ہم منعقد کرتے ہیں، مالک و مولا ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ سید صاحب کے گھر میں، ان کی آل میں، ان کی اولاد میں، ان کے علم میں، ان کے کاروبار میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رب العالمین انہیں اور خوب عطا فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین جو مانگا ہے عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ میرا بیٹا حسان کافی عرصے سے بیمار ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اسے دوبارہ ہیلدی اور صحت مند کر کے اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ دین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ، آقا کی محبت کے ساتھ اور دین کی طرف کے ساتھ جو ہے دوبارہ پریکٹیکل لائف میں وہ آ جائے اور زندگی کا معمول کا حصہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا، کوئی تم سا نظر نہیں آتا، اور جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں اور دینے والا نظر نہیں آتا، اور زیر سایہ ہم جن کے رہتے ہیں تو ان کا سایہ نظر نہیں آتا، تو پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورى سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک کیف شق القمر بإشارته كيف شق القمر بإشارته كيف شق القمر بإشارته موجز العداء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك هذا قول غلامك عشقي هذا قول غلامك عشقي
هذا قول غلامك عشقي منه يا مصطفى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین یا الہی واسطہ ذکر رسول واسطہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ یہ صلاۃ السلام پڑھا کہ میرے مالک اس کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کا ہمارے آقا کے دربار میں ہماری طرف سے تحفتاً عاجزتاً ہدیتاً پیش فرما دے، قبول فرما. یا اللہ یہ محفل ہوئی ہے، ذکر کیا ہے، سلام کیا میرے مالک. یا اللہ اس کا اس پہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس دور میں اس برے حالات میں محفل منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے میرے مالک. یا اللہ اس محفل کی برکت سے یا اللہ یہ وبا کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم تیرے سے خصوصی دعا کرتے ہیں میرے مالک. اس وبا کی صورتحال میں ہماری مدد فرما، اس میں کمی فرما اور اس کو ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہمارے حالات غریبوں کے حالات بحال کر دے. یا اللہ بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کی جابس کے اور روزگار کے مسائل پیدا ہو گئے میرے مالک. اس وبا کی وجہ سے نوکریوں کے مسئلے پیدا ہو گئے میرے مالک، لوگوں کے روزگار کے پرابلمز ہو گئے میرے مالک، لوگوں کے بچے ہیں، فیملیز ہیں، ابلیگیشنز ہیں. یا اللہ اپنا خصوصی رحم فرما. یا اللہ ہماری خطائیں، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، معاف فرما دے میرے مالک، درگزر فرما دے اپنے جلال سے. ہم تیرے جلال کی کتاب نہیں لا سکتے میرے مالک. یا اللہ جو تو نے عطا کیا ہے اس کی ناشکری سے بھی ہمیں بچا. یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بندہ بنا. یا اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ناشکری سے بچا. یا اللہ ہماری نعمت جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں میرے مالک اس میں برکتیں نازل فرما. یا اللہ جو مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو اس ملک میں کینیڈا میں ہمیں یا اللہ اس کینیڈا کو اپنی رحمت کے اندر لے. یا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کی پیس کی، اس کے امن کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں ہماری آئندہ آنے والی نسلیں پھلے پھولے میرے مالک. یا اللہ ان کو دین کی محبت، دین کی لگن عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ان کی طرف سے ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما میرے مالک. یا اللہ اپنا رحم فرما، کرم ہمارے گھروں سے بیماریاں دور فرما، ہمارے گھروں میں رزقوں میں برکت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آپ سب کو یہ محفل مبارک ہو. آپ سب کی آمد کا شرکت کا شکریہ، اور خصوصی طور پہ جن لوگوں نے آن لائن اس میں شرکت کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خصوصی اپنی رحمت کا ان پہ نازل فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ.